الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، توفیق خداوندی سے آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 سے تفسیر القرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن حکیم نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر ایک بہت بہترین سبق دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ جو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، خاندانی نظام خراب ہوتا ہے، اور بہت ساری خرابیوں کو جو چیزیں جنم دیتی ہیں، قرآن کریم متعدد بار ان کی اصلاح کرتا ہے اور بار بار قرآن ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو کہ عورت کی طرف شوہر توجہ نہیں کرتا، اس کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، یا زیادتی کرتا ہے کہ اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتا، یا بد زبانی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، منہ پھیرتا ہے، بیوی سے محبت نہیں رکھتا، بول چال کم کر دیتا ہے یا بالکل سرے سے کرتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ گئی، اور اس کے ساتھ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ اچھا نہ ہو، بیوی شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، اس کے حقوق پورے نہیں کرتی، تو یا بے جا مطالبات کرتی ہے کہ جو شوہر کی بس میں نہیں ہے، لمبے چوڑے مطالبات کی فہرست۔ ہر شخص کا رزق اس کا مقدر جدا جدا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بہنیں، ایک کا شوہر مالدار ہوتا ہے، دوسری کا ذرا مالدار نہیں ہوتا، لیکن ضرورت کی چیزیں وہ بھی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، بستر دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، گھر دیا ہوا ہے، لیکن ایک حرص اور ہوس کا جو مادہ پایا جاتا ہے، لالچ کا جو پایا جاتا ہے کہ ہر عورت کو ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو پھر وہ تان نہیں دیتی کہ میری بہن جو ہے اس کے گھر میں تو اے سی لگے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں تو جناب دو چار گاڑیاں کھڑی ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کرتے، تو ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح تانے اور لالچ، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ عورت کی طرف سے بھی بے جا مطالبات کہ مجھے جناب ہر مہینے سونے کا کنگن بنا کر دیں، فلاں کریں، ڈھمکاں کریں، تو ایسی صورت میں پہلے شوہر کے بارے میں بتایا کہ اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، پھر عورت کی طرف سے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کے بے جا مطالبات ہو، ان کی نانبتی ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کر لیں، نہ کہ گھر ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، بچے در بدر ہو جائیں، ایسی نوبت نہ آئے۔ افہام و تفہیم کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کم کر دے اور اپنے حقوق کا بوجھ اس پر کچھ کم کر دے،
اور شوہر یوں کرے کہ اگر رغبت نہیں بھی ہے بیوی کے ساتھ اس کی، پر اس کو توجہ دے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا خیال کرے، تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں کا یوں آپس میں صلح کر لینا یہ بہتر ہے جدائی ہو جانے سے۔ جدائی ہو گئی تو پھر تو ہو گئی، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے فرمایا یہ صلح کا رستہ اللہ نے رکھا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائیں تو آپس میں بیٹھ کر نپٹا لیں۔ کچھ چیزیں شوہر کم کر دے، کچھ عورت کم کر دے، دونوں اپنے بوجھ دوسرے سے تھوڑے تھوڑے کم کر دیں، توقعات کم کر لیں، تو بہت حد تک معاملہ جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ تو اگرچہ طلاق جو ہے یہ بعض صورتوں میں جائز ہے، ناجائز ہے یا حرام نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں جائز عمل ہونے کے باوجود کتنی وعیدیں اس پر دی گئی ہیں، کتنا سمجھایا گیا ہے، کتنا ڈرایا گیا ہے اسے کہ بلا وجہ اس معاملے میں پڑھ کر گھر خراب نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل جو ہیں یہ لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہو یا ویسے عام ہمارے حالات کا معاملہ ہو، تو لالچ کس دل میں نہیں ہوتا؟ لالچ کے پھندے میں فرمایا پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی راحت، اپنا آرام اور اپنی آسائش چاہتا ہے، اور اپنے اوپر مشقت کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سکھ میں رہوں، مجھے سکون ہونا چاہیے، باقی جو مرضی ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں تازہ مثال اس کی ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تو چلو اللہ کا شکر ہے، سوسائٹی کا کچھ اپنا ماحول ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں وہاں ایسے ہے کہ میں نے جانور خریدا ہے قربانی کا، باہر گلی میں باندھ دیا ہے، گلی بند رہے، گلی خراب ہو جائے، جانور آتے جاتے بچوں کو مارے، لوگوں کو مارے، بڑوں کو مارے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے؟ اس نے گند ڈالا ہوا، گلی خراب ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ قربانی کا جانور ہے۔ بھائی قربانی کا جانور رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں آپ دوسروں کا رستہ بند کر دو، لوگوں کے گزرنے کو جگہ نہ بچے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے قربانی کا جانور باندھا ہوا ہے۔ قربانی کا جانور آپ نے لیا ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے پہلے لے لیا ہے، تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، رستہ نہ بند کریں، کسی حویلی میں کسی جگہ پہ علیحدہ جگہ پہ رکھ لیں، یا جہاں سے خریدا ہے وہیں آپ ان کے ساتھ 4 دن اور کا معاہدہ کر لیں کہ بھئی ہم نے رکھنا ہے، اتنے پیسے ہم سے اور لے لو، چارہ بھی ڈالیں سارے۔ آپ گلی میں اس کو باندھ دیا لا کر، اچھا اب 4 گھر گلی میں اگر جانور اپنے اپنے باندھ دیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے کوئی بندہ گزر سکتا ہے؟ ایک نے ادھر باندھ دیا، دوسرے نے سامنے باندھ دیا، تیسرے نے ادھر باندھ دیا، گاڑی والا بیچارہ آ کے ہارن بجا کے پاگل ہو جاتا ہے، کوئی اس کو جانور نہ آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ کسی گھر والے کے کان پہ جوں رنگتی ہے کہ میں جانور کو ادھر ادھر کر دوں۔ اور پھر دیگر جو معاملات ہیں گلی محلہ ساری خرابی، کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آئے گا؟ قربانی کا۔ قربانی کریں گے گلیوں میں، نہ کوئی خون دھوتا ہے وہاں سے، سوائے اچھے لوگوں کے، اچھے لوگ تو ہیں جو خیال کر دیں، اس کا جو نکال کر پیٹی وغیرہ اس کا جو اندر کا سارا سامان ہے وہ وہیں پڑا ہے، اپنا گوشت اٹھایا، سنبھالا، صاف ستھرا کیا، اللہ کے سپرد، بس باقی بات جیسے ہیں رہیں۔ تو اپنی آسائش ہر کوئی چاہتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اکثر حضرات گاڑی پارکنگ کرتے وقت آپ دیکھیں گے لوگ گاڑی ایسے پارک کرتے ہیں کہ دوسرا نہ پارک کر سکے نہ گزر سکے، حالانکہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ذرا سائڈ پہ کر کے لگائی جا سکتی ہے تاکہ دوسرا گزر بھی سکے، اور کسی اور نے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو اس کے لیے جگہ بھی ہو۔ لیکن ہمارا کیا کہ ہمارا کام ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری گاڑی لگ گئی ٹھیک ہے، ہمارا جانور آ گیا ٹھیک ہے، اب باقی جو مرضی کریں باڑ میں جائیں، ہمیں کوئی فکر پرواہ نہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے محض اپنی آسائش نہ دیکھو، اپنا لالچ، اپنی غرض۔ کئی بندے اپنے لالچ کے لیے دوسروں کا بہت بہت نقصان کروا دیتے ہیں، اور مثال بنی ہوئی نا کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی گائے حلال کروا دیتے ہیں، تو اپنا لالچ پورا کرنے کے لیے بے تحاشا نقصان لوگوں کا کروا دیتے ہیں۔ اس سے قرآن نے منع کیا کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، اپنے چند ٹکوں کے فائدے کی خاطر کسی دوسرے کا لاکھوں کا نقصان کروا دو۔ تو اور فرمایا وہ شخص باہمت ہے جو دوسروں کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے۔
تو وہ اچھا شخص ہے، وہ باہمت ہے۔ تو قرآن پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھیے واقعات صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی ہیں۔ کہ جنگ یرموک میں ایک صحابی کہتے ہیں میں پانی کا مشکیزہ کندھے پہ اٹھا کر اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ زخمی ہیں تو ان کو پانی پلاؤں، تو جب مجھے ملے وہ زخمی حالت میں کرا رہے تھے تو میں نے جلدی سے پیالے میں پانی ڈالا، ان کو پانی پیش کیا، اتنی دیر میں تھوڑے فاصلے پر کسی اور زخمی کی آواز آئی، اس نے پانی مانگا۔ تو یہ بھائی جو جان اور موت، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جان بلب ہیں، لیکن کان میں کسی دوسرے کی آواز پڑی تو فوراً کہا کہ مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں پانی لے کر اس کے پاس پہنچا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی وہاں پہنچا اتنی دیر میں قریب کسی اور زخمی کی آواز آئی، وہ بھی کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، اس کو پلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم تو کہتے ہیں بھئی ہمیں ملنا چاہیے، کسی کو ملے نہ ملے، کوئی مرتا مر جائے، ہمیں تو ملنا چاہیے۔ یہ جلد بازی اور اپنے آپ کو ترجیح دینے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ آپ سفر کر کے دیکھ لیں، آپ بس میں سوار ہونا ہے، ان کو تو بھئی یہ رہندے تھے رہ جانا، میں چڑھ جاؤں بس، حالانکہ بس نے سب کو لے کے جانا ہے، گاڑی نے سب کو۔ آپ جہاز میں دیکھ لیں، چلو یہ تو باقی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، وہاں تو سیٹ بائی سیٹ ہوتا ہے نا، کسی کو کھڑے ہو کر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی آپ دھکم پیل دیکھیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو کہلاتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں، ابھی جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سامان اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اے نہ ہوئے بھی سلونی چال سواریاں لا کے دیکھو نکل نہ جائے کہ، حالانکہ اس نے رکنا ہے، پھر دروازے کھلنے ہیں، پھر ہر ایک نے آرام سے گزرنا ہے، انہوں نے کسی کو ساتھ لے کر واپس نہیں جانا۔ لیکن ہماری طبیعت کا کیا، جلد بازی کا کیا، اس کو کدھر ڈالیں ہم؟ اور پھر کوئی بزرگ نہیں دیکھتے، کوئی بچہ نہیں دیکھتے، ہر باغ میں نکل جاؤں۔ کوئی بزرگ جا رہا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، جماعت لیٹ، ان کی جماعت چھوٹ گئی، کس وجہ سے؟ ایک بندہ، جگہ تنگ تھی، رستہ تھوڑا تھا، تو ایک سفید داڑھی والا بابا آگے چل رہا تھا، اس کے حیا میں تیز نہیں چلے اس سے آگے گزرنے کے لیے، جماعت گزر گئی۔ اور ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کوئی بزرگ کا لحاظ کرنا چاہیے، کہنے بابا تو پیچھے ہو، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ تو اپنے آپ پر جو ترجیح دیتے ہیں، قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، ضرورت مند ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بر ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور فرمایا بے شک ضرور تم سے اگلے کتاب والے اور مشرک لوگ جو گزر گئے ہیں تم ان سے بہت کچھ برا سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ ایک جملہ ہے، اس کو اگر ہم سب لوگ یاد کر لیں، یاد کرنے سے مراد اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اس کو، وہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کو بھلائی سے ٹال، کوئی تیرے ساتھ برائی کرے بدلہ بھلائی سے دے۔ یہ دے کر دیکھو کیسے کیسے انقلاب برپا ہوں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہوتا کون ہے وہ ایسے کرنے والا، ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کسی نے زیادتی کر دی ہے، اس پر صبر کر کے اس کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر دیکھیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کسی نے زیادتی کی ہے نا تو اس کے لڑنے جھگڑنے کی بجائے صبر کر کے مسکرا کر محبت سے بات کر کے دیکھیں تو اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔
تو ایسے تبدیلی آتی ہے معاشرے، اور انقلاب ایسے معاشروں میں آتے ہیں، ایسے نہیں آتے جیسے ہمارے ہر کوئی چاہتا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے میں ویسے کا ویسا رہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد فرمایا کہ یہ جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو اس بھلائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جن کے درمیان بڑی عداوت اور دشمنی تھی نا، ایک بندے نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا شروع کر دیا، فرمایا وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں چیزیں جو وقت کے ساتھ بعد میں احساس ہوتا ہے، غلطیاں درست کر لیتے، تو جو ان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بعد میں وہ اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وتیرہ بنا لینا کہ بس جی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، وہ کہتا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ بھی جو پچھلی آیت جو ہمارے خاندانی نظام کے بارے میں، اور یہ بھی اسی نظام کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کر رہی۔ کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم 2 بیویوں سے برابر محبت کر سکو، کیونکہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ قلبی میلان جو ہے، قلبی محبت کسی سے زیادہ ہوتی کسی سے کم ہوتی، یہ تو آپ اولاد کے بارے میں بھی دیکھ لیں، 4 بچے ہیں تو چاروں کے ساتھ برابر محبت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی کسی کے ساتھ کم ہوتی، یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بیویوں کے بارے میں کہا کہ اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کسی کے 1 سے زائد بیوی ہے، تو اب فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم ان کو ہر طرح ہی برابر رکھو، جو تمہارے اختیار میں برابری ہے وہ تم نے دینی ہے، ان کا گھر، کھانا پینا، رہن سہن، لباس، یہ برابر کا دینا دونوں کو۔ لیکن قلبی ملان جو ہے، یہ محبت، یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی، کسی کے ساتھ کم ہو سکتی۔ پھر یہاں فرمایا یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اب یہ نہیں ہے کہ ایک سے اگر کم ہے تو دوسری کی طرف اتنا ہی جھک جاؤ کہ اس کو بالکل لٹکے ہوئے چھوڑ دو، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، اس کا حال ہی نہ پوچھو، اس کی ضرورت پوری نہ کرو، یہ قرآن اجازت نہیں دیتا۔ قلبی میلان اپنی جگہ پر، مگر بالکل اس کو بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، کئی جگہوں پہ ایسے سوال آتے ہیں میرے، اکثر دوسری شادی کی، پہلی بیوی نے اجازت بھی دے دی، اچھا وہ بیچاری کچھ عمر رسیدہ ہو گئی، کوئی حسن و جمال ڈھل گیا، اب دوسری جو شادی کی وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، تو اب بھائی صاحب جو ہیں وہ پہلی بیچاری کو بالکل پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ ملان ہوگا دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضروریات، اس کا خیال رکھنا، اس کی دلجوئی کرنا یہ تو لازم ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک میں ہر عمر کی خواتین تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ملان قلبی زیادہ تھا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باقی ازواج کی کبھی حق تلفی ہوئی ہو۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ وصال شریف کے وقت بھی آپ نے یہی معمول بنا رکھا تھا کہ ہر زوجہ کو 1 دن عطا فرماتے تھے، ان کے حجرے میں 1 دن گزارتے تھے۔ تو جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو باقی ازواج سے باقاعدہ اجازت لی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنا ٹھکانہ عائشہ کے حجرے کو بنا لوں۔ یہ آقا کریم ہیں جو کل کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود یہ تعلیم امت کے لیے کیا کہ کل کسی کی 2 بیویاں ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ایک کو سارے حقوق ہوں اور دوسری بیچاری کو پوچھا ہی نہ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ ایک کی طرف جھک دو اور دوسری کو ایسے لٹکا دو، ایسے نہیں۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک بار بار یہ نصیحت فرما رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر سارے معاملات یہ بیان کرنے کے بعد صلح کی صورت نہیں بن سکی، پھر بھی اب جدائی ہو ہی گئی، الگ الگ ہو گئے، فرمایا یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی وسعت سے ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسیع حکمت والا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ نہ عورت بالکل ہر طرح مرد کی ہی محتاج ہے اور نہ مرد عورت کا حاجت مند ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اگر جدائی ہو گئی تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا، ایک دوسرے کی ضرورت ختم کر دے گا، ایک دوسرے کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق کے بعد عورت اور جو ہے اس کو وہ بندہ کہے لو اب تم چلی گئی نا مجھ سے طلاق لے کے، اب دیکھنا تم دربدر ہو جاؤ گی، تم رل جاؤ گی، تم برباد ہو جاؤ گی، ایسے نہیں، اس کا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ اس کو اس سے بے نیاز کر دے گا اور اس کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی کو طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو فرمایا وہاں یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے، تو ان کے دل کو سکون ملے گا اس سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے، شوہروں کو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار ہی نہ سمجھ لیں کہ جی ہم نہیں ان کو روٹی نہیں ملے گی، روٹی رزق اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کل من سعتہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، دوسرے کی ضرورت اللہ پاک ختم کر دے گا۔ یہ تو ہمارے معاشرتی مسائل تھے اور آج کی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو تھی، کیونکہ امید ہے کہ آج ذو الحج کا چاند نظر آئے گا، اللہ کرے آج آ جائے یا کل آ جائے۔ تو ایک تو مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، یعنی خط شت بنوا لے اپنا، اور پھر 10 دن نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، ایسے ہی رہے۔ یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اگر وہ بھی اس پہ عمل کریں تو ان کے لیے استحباب ہے، اور بعض روایات میں یہ فضیلت دی گئی کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور 10 دن یہی عمل کرتا ہے کہ اپنا خط نہیں بنواتا، یعنی اس سے پہلے چاند نکلنے سے پہلے کر لیتا ہے، اس کو بھی اللہ قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا جانور خریدنے کے حوالے سے کہ جانور قربانی کا بے عیب ہونا چاہیے۔ بکری بکرا 1 سال کا، اور یہ دمبا مینڈا چھترا جس کو کہتے ہیں ہونا یہ بھی سال کا چاہیے، مگر اس کے بارے میں حدیث پاک میں اتنی رعایت دی گئی اگر صحت مند ہو، اچھا موٹا تازہ ہو اور 6-7 مہینے کا بھی ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو یہ جائز ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی جو ہے سال سے کم کی نہیں۔ دانتوں کا جو مسئلہ ہے دوندا ہونا، یہ احادیث میں بھی بیان کیا گیا، اور یہ ہے علامت جب سال کا ہوگا تو 2 دانت اس کے گر جائیں گے بکری بکرے کے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اب کیا مسئلہ بن گیا، لوگ اس قدر ظالم ہو گئے کہ دوندا ثابت کرنے کے لیے دانت پلاس سے کھینچ دیتے ہیں باقاعدہ طور، ایسا ظلم کرتے ہیں جانوروں پر۔ تو خدا کے لیے اس طرح کا ظلم جو ہے کسی صورت بھی روا نہیں، پھر قربانی کے جانور کے ساتھ۔ اس لیے سال کی عمر، اور گائے بچڑا وغیرہ بیل یہ 2 سال کا ہو، اور اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہو، تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ گائے میں، اونٹ میں، بچڑے میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، کسی کو اللہ توفیق دے تو کو اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ 7 سے کم لوگ ہوں تو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 7 حصے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ 5 لوگ شامل ہوئے تو جو ٹوٹل قیمت تھی 5 نے برابر ادا کر دی تو وہ 5 لوگ بھی اس گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، اور گوشت بھی برابر تقسیم کریں گے۔ اور ایک مسئلہ ان ایام میں آ کے شروع ہو جاتا ہے، کچھ عرصے سے، پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، کہ کٹے کی یا گائے کی بھینس کی قربانی کے حوالے سے بعض دوست بڑے پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ کٹا گائے جو ہے، بھینس جو ہے، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، عرب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو گائے کی اس وقت میری معلومات کے مطابق 60 سے زائد اقسام ہیں، ان میں بہت ساری اقسام ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، لیکن ہیں وہ گائے ہی۔ اسی طرح بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور اس کا بچہ جو کٹا ہے چونکہ وہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، بھینس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ تو اس لیے اس کی قربانی میں کوئی تردد نہیں، کسی قسم کا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جانور خریدتے وقت احتیاط کریں،
کان کٹے جانور، سینگ ٹوٹے جانور، اس طرح کے عیب والے جانور، یا آنکھ کا مسئلہ ہو، یا بہت کمزور لاغر ہو جو چل ہی نہیں سکتا، اس طرح کے جانور کی قربانی نہ کریں۔ کوشش کریں، اللہ توفیق دے، صحت مند، اچھا، موٹا تازہ، خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔